السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ مخصوص نشستوں والے معاملے میں اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، معزز عدالت فیصلہ سنائے گی، لیکن یہ جو سارا کیس ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کس کو کتنے ووٹ پڑے، کون سی جماعت کون سے نمبر پہ آئی اور اس کو کتنی ریزرو سیٹیں ملی، تو یہ انتہائی حیران کن فگرز آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر جس کو عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے اس جماعت کو ایک بھی ریزرو سیٹ نہیں دی گئی، لیکن دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آنے والی جماعتوں کے بیچ میں سیٹیں بانٹ دی گئیں۔ اگر آپ اوورآل دیکھیں، مسلم لیگ نواز کو پاکستان میں، پورے پاکستان میں تقریباً 1,40,00,000 ووٹ پڑے، پیپلز پارٹی کو تقریباً 82,00,000 ووٹ پڑے اور تحریک انصاف کو تقریباً 1,84,00,000 ووٹ پڑے۔ یعنی پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا، لیکن ریزرو سیٹس کو دیکھیں تو پورے پاکستان میں مسلم لیگ نواز کو، یعنی قومی اسمبلی میں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں 116 ریزرو سیٹیں دی گئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو 63 سیٹیں دی گئی، لیکن سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت کو ایک بھی سیٹ نہیں دی گئی۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے فگرز دیکھیں تو وہ بھی حیران کن ہیں۔ وہاں پہ جنرل سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے 91 یعنی 91 سیٹیں جیتی، ان کو ایک بھی ریزرو سیٹ نہیں دی گئی، لیکن مسلم لیگ نواز نے 5 سیٹیں جیتی، 2 ان میں انڈیپینڈنٹ شامل ہوئے، تو ٹوٹل ان کی جنرل نشستیں 7 ہو گئیں اور ان کو ریزرو سیٹیں 9 دے دی گئیں۔ یعنی ان کی ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ جنرل سیٹوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو انہوں نے 4 سیٹیں جیتی جنرل اور ان کو ریزرو سیٹیں 7 دے دی گئیں۔ ان کی بھی جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ جنرل سیٹوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر آپ JUIF کو دیکھیں تو انہوں نے 7 سیٹیں جیتی اور ان کو 11 ریزرو سیٹیں دے دی گئیں۔ ان کی بھی جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ جنرل سیٹوں سے زیادہ ہیں۔ تو یہ کیسا مذاق ہے کہ آپ کو جنرل سیٹیں کم ملی ہیں لیکن ریزرو سیٹیں آپ کو زیادہ دے دی گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہے، اگر عوام کے ووٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کتنی ریزرو سیٹیں ملیں گی، تو پاکستان تحریک انصاف کو تو ملک بھر میں سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے، تو کس قانون کے تحت جناب ان کو ایک بھی سیٹ نہیں دی گئی؟ اب یہ سارا معاملہ جو ہے اس وقت معزز عدالت کے سامنے ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا مقدمہ لڑا، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انتخابی عمل تھا یہ کتنا شفاف تھا۔ ریزرو سیٹوں کا معاملہ تو بعد میں آیا، لیکن معزز عدالت بھی بار بار یہ کوشچن اٹھاتی رہی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی یہ کوشچن اٹھایا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ انتخابات کن حالات میں ہوئے۔ ہم ان سے کوشچن تو کر رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ ٹکٹ کیوں نہیں جمع کروایا، آپ نے وہ فارم کیوں نہیں جمع کروایا، لیکن اس وقت ملک کے اندر حالات کیا تھے؟ آج بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ ہے اس کے حوالے سے کیا کہا، ذرا آپ بھی سنیے۔ کیا یہ درست ہوگا انڈرسٹینڈنگ آپ کی آرگیومنٹ سے کہ the elections were free and fair, everything was normal, and you see there was some insanity in taking this extraordinary course by a major political party for which people had voted? That is exactly why it was taken, and the record is before your lordship. If your lordship thinks that the election commission has acted justly, fairly and honestly, we have no case before your lordship. جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن اٹھایا اور اس کے اوپر جو صدیقی صاحب ہیں وہاں پہ لائر، انہوں نے جو کہا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کہ اب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ انتخابات صاف اور شفاف تھے، کیا یہ سارا عمل صاف اور شفاف تھا۔ اب وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ رہا ہے اس کے حوالے سے جسٹس رضوی نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، کیا کہا ذرا آپ بھی سنیے گا۔ مسٹر راجہ، کسی زمانے میں گورنمنٹ اور کانسٹیٹیوشنل باڈیز بونافائڈ لیٹیگنٹ سمجھے جاتے تھے۔ جی اب تو ECPP مقدمہ جیتنے آئی ہے لائک این آرڈنری لیٹیگنٹ۔ They are acting as if there are adversaries. They should be independent, impartial arbiters of the election process. They have come before us to behaving like an ordinary litigant. Absolutely. They want to win the case. Their interest By any should be, means. I bow, their interest should be to give effect to the will of the people. I don't see that happening. The suppression of documents in the case they have chosen to highlight. I have not chosen to file my document. جی آپ نے سنا کہ جسٹس رضوی فرما رہے تھے کہ الیکشن کمیشن لگ رہا ہے ایسے ہے کہ یہاں پہ وہ مقدمہ جیتنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے مخالف ہیں۔ ان کا مین مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سارا عمل ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہو اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ ملے، لیکن وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں نہ ملیں، تو وہ ایک ایڈورسری کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ چیز
चीज़ मोजेस जज साहब के लिए भी हैरान कुन थी कि एक आईनी इदारा जिसके हवाले से बार बार वहाँ पे कहा गया कि वो आईनी इदारा है, क्या आईनी इदारे का किरदार ऐसा होना चाहिए? अब देखते हैं कि मोजेस अदालत इस पे क्या फैसला करती है। वैसे तो ये केस एक बड़ा सादा सा केस है, बड़ा एक आम फहम सा केस है कि जिसको जितना वोट पड़ा है उसके तनासुब से उसको सीटें मिलेंगी, लेकिन ऑब्वियसली मोजेस अदालत आइन और कानून के मुताबिक जो मुनासिब समझेगी वो फैसला करेगी। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, नवाज शरीफ साहब आने वाली सियासत में क्या किरदार अदा करेंगे, और आने वाले दिनों के अंदर क्या मुल्क में जो सियासी पारा है उसमें कोई कमी आएगी या मजीद एहतजाज या मजीद हम यहाँ पे इंतशार देखेंगे। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके साथ साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज अली गौहर बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादर मंदोखेल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शोएब शाहीन साहब, फैसला महफूज हो गया रिजर्व सीटों वाला, आपकी जमात वो लेके गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी वहाँ पे अपना केस प्लीड करती रही। अब ये चीज़ें कहाँ पे जाती हुई आपको नज़र आ रही हैं? ऑब्वियसली मामला तो सब जुडिस है, लेकिन जो आपने कार्रवाई देखी, आपको लगता है होपफुल हैं आप लोग कि आपको कोई सीटें मिल जाएंगी? देखिए, इसमें दो तीन किस्म की जो बातें सामने आई हैं ना, एक तो ये है कि जी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए, जिसमें काजी साहब जिसको लीड करते हुए नज़र आते हैं। एक कैंप या एक या दो जज या तीन जज ऐसे हो सकते हैं, यानी जो कुछ सीटें जो उनको मिली हैं वो ठीक हैं, सब दुरुस्त हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे होता हुआ जो नज़र आया है वहाँ कि पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई है। पीटीआई का ये हक था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया, लिहाजा ये सीटें उनको मिलनी चाहिए क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया है, वोट दिया है, लिहाजा प्रोपोर्शनेट शेयर के हिसाब से उनका ये हक था। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया वो गलत था। इनको पीटीआई का कैंडिडेट ही डिक्लेयर होना चाहिए था, और कैंडिडेट इनका जो भी ये जितनी सीटें जीते हैं, ठीक है, उस रेशो के हिसाब से, तनासब के हिसाब से इनको सीटें मिलनी चाहिए। और एक सेट ऑफ जजेस की ये राय हो सकती है, चूँकि अब ये पार्लिमानी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें शामिल हो गए हैं, तो लिहाजा ये सीटें उनको मिलनी चाहिए। लेकिन 99% इस बात पे इत्तेफाक है कि प्रोपोर्शनेट शेयर का मतलब ये नहीं है कि जो पार्टीज़ ऑलरेडी अपना हिस्सा ले चुकी हों, और जिसको कहते हैं ना, बल्कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने फ़ारसी का वो मक़ूला भी याद कराया, हिस्सा बक़दर जुस्सा। जी। मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल यही होता है कि जिसका जितना हिस्सा है, जुस्सा है, उतना उसको हिस्सा दिया जाए, जितने वोट पड़े हैं, जितना प्रोपोर्शनेट शेयर है, जितनी सीटें हैं, उसी हिसाब से उनको कैलकुलेट करके सीटें दी जाएं। एज ए कानूनदान ब्रीफली आप बताइए कि जो केस प्लीड किया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप उससे मुतमिन हैं कि जज साहिबान मुतमिन हो गए होंगे? जी, मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छा केस उन्होंने प्लीड किया है और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। मैं ज़रा अली गौहर बलोच साहब को भी शामिल करता हूँ। अच्छा अली साहब, अगर आप वोटों को देखें, तकरीबन 6 करोड़ वोट पड़े पाकिस्तान में, उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख वोट मिला, आपकी जमात को तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपकी जमात को तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख वोट मिला, और इसी तरह पीपल्स पार्टी वालों को तकरीबन 82 लाख वोट मिले। लेकिन आप रिजर्व सीटें पूरे मुल्क में देखें, नेशनल असेंबली और 4 सूबाई असम्बलियाँ, तो आपकी जमात को 116 रिजर्व सीटें दी गई, पीपल्स पार्टी के दोस्तों को 63 रिजर्व सीटें दी गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 0 कोई भी सीट नहीं दी गई। तो आप समझते हैं कि ये वो स्पिरिट है जमहूरियत का, ये वो नतीजा होना चाहिए? अवाम ने जो वोट डाला था, क्या ऐसे वोट को इज्जत दी हमने? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कादमी साहब, इसके 2-3 पहलू हैं इस केस के। बुनियादी तौर पर तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने बहैसियत तहरीक इंसाफ इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं किया, और जाहिर है आपको याद होगा कि जब PMLN ने सेनेट में एक दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तो हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया था। हमारे अरकान जो थे उन्होंने आज़ाद कॉन्टेस्ट किया, और उसके बाद जो है उन्होंने पार्टी दोबारा रीजॉइन की। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि एक तो जाहिर है केस जो सुप्रीम कोर्ट में मतलब है कि हेयरिंग हुई इस केस की, ये ऑलमोस्ट फुल कोर्ट ही था, और दूसरा ये है कि इसके बाद जो भी मतलब है कि आला अदलिया से फैसला आता है, मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक स्पिरिट के साथ तस्लीम करना चाहिए।
दूसरी गुजारिश ये है कि जो हमारा ये रिवाज बन गया है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये मुनासिब नहीं है। इसमें कई कानूनी और आईनी हुक्म है और बाज़ जगह पर तो आप समझ सकते हैं कि जाहिर है कि हर जगह पर बेहतरी की गुंजाइश होती है। कई जगह के ऊपर आईनी तौर पर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हुक्म भी है। ठीक है। एक पार्टी के जिस पार्टी ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं किया और उसके अपनी पार्टी का सरबराह जो है वो मतलब खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, दरखास्तें उन्होंने पीटीआई से टिकट की दे रखी थी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा तजाद है। जाहिर है कि सारा मुर्द इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन को ठहराना मैं तो बिल्कुल इस चीज़ की मेरी अपनी ज़ाती राय में मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। इलेक्शन कमीशन ने अपना जो उसका कानूनी और आईनी किरदार था, जो उन्होंने समझा कि ये कानूनी और आईनी है, वो किया। यहाँ पर तो मर्जी के मुताबिक आइन को दोबारा भी फैसलों में लिखा जाता रहा है। ख़ास तौर पर मैं हवाला दूंगा, जब हमदा शहबाज साहब को हटाया गया था तो उस वक्त भी आइन को दोबारा लिखा गया था और जाहिर है कि मतलब है कि एक अगर आप कह लें कि मतलब है अदलिया की तरफ से अगर कुछ ऐसे फैसले भी आए जिनका के जो कि बहुत अरसा बाद तक भी मुतनाज़े रहे और वो तारीख में मुतनाज़े रहेंगे और लिखे जाते रहे। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, आपको सर लगता नहीं कि 13 जनवरी का फैसला भी मुतनाज़े था, बल्ले का निशान नहीं? देखें, उसके लिए अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट में गया और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर है कि उसके ऊपर जो फैसला दिया वो इनको तस्लीम करना चाहिए। ठीक। उसके बाद गुजारिश ये है कि मुझे ये बताएं, इनको किसने मशवरा दिया था कि आप सुन्नी तहरीक जो इनके बकौल आज़ाद अरकान इनके थे कि आप सुन्नी तहरीक ज्वाइन कर लें, ये ना करते, ये अपनी पार्टी ज्वाइन करते। और जाहिर है कि मैं तो जो पिशावर हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट के ऊपर जाहिर है कि हमारे भी काफ़ी ज़्यादा हमारे तरफ उनके फैसलों के ऊपर काफ़ी तफदात हैं, अब इनके हक में फैसला नहीं है तो उसको ये मानने के लिए तैयार। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, लेकिन बहरहाल ये फैसला तो अदालतों ने करना है, लेकिन किसी सूरत भी ये सीट्स कानूनी और आईनी तौर पर तहरीक इंसाफ या सुन्नी तहरीक को जाती हुई मेरी तरफ से मैं तो समझता हूँ, जहाँ तक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से नहीं मिल मैं समझता हूँ कि नहीं जा सकती। बाकी आला अदलिया जो फैसला करे सब तस्लीम करे। ठीक है। मैं जरा कादर मंदोखेल साहब को भी शामिल करूँ। कादर मंदोखेल साहब, जो ओवरऑल इलेक्शन जिस सिचुएशन में हुआ, अली साहब ने बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे स्टेट किए कि ये इन्होंने जमात की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ा, तहरीक इंसाफ में बाद में ये शामिल नहीं हुए, लेकिन जो कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो कुछ ज़मीन पे हो रहा था, जिसकी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इशारा किया, थरमिनुल्लाह साहब ने इशारा किया, दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इशारा किया इस समात के दौरान, इस केस के दौरान, तो वो भी तो फैक्ट्स है ना कि यहाँ पे हो रहा क्या था, एक जमात को कैसे प्रोसिक्यूट किया जा रहा था। आप नहीं समझते कि ओवरऑल जो कंडक्ट था इलेक्शन कमीशन का वो इतना कोई फेयर नहीं था, या फिर ये असेसमेंट या ये जो तबसरा है आप इससे डिसएग्री करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये 13 जजेस, 13 में से 2-3 की अगर आप ऑब्जर्वेशन जो है ना वो आप अपना फैसला सुनाएंगे तो मैं कहता हूँ मुनासिब नहीं है। जजेस का ऑब्जर्वेशन का जजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो कोई भी सवाल करता है, कोई भी सजेशन देता है, कोई भी तनकीद करता है, उसका केस की जजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अपना शुएब शाहीन साहब वकील है, ये बेहतर जानता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि अगर 2-3 जजेस का जो ऑब्जर्वेशन है वो पीटीआई के हक में, तो टोटल 13 जजेस है तो 10 किस तरफ जाएंगे ये भी ज़हन में रखना। नंबर 1 बात। ठीक। दूसरी बात, आप अपने जुमले में कहा कि पीटीआई को 1 करोड़ 40 लाख वोट मिले, ये भी आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, ये आपका जो कहना है, ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। पीटीआई को अगर आप किसी गली मोहल्ले में बैठ जाए तो जरूर पीटीआई को मिले। अगर आप नेशनल टीवी पे बैठ के और आप आईनी और कानूनी बातें डिस्कस करेंगे तो वो आजाद है। ठीक है। नंबर 1। सर मैं इसमें छोटी सी चीज़ विद रिस्पेक्ट छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा। ये शुएब शाहीन मेरे सामने बैठे में, इनको अगर ये ज़ाती हैसियत में खड़े हों, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। इनको इस्लामाबाद में 1000 वोट भी नहीं पड़ेगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ। इनको जो हज़ारों वोट पड़े ये आज़ाद थे। किस वजह से इनको पड़े? इसलिए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या सलमान अकरम राजा को वोट पड़ेंगे सर? क्या जो दीगर जो दोस्त बहुत सारे आए हैं? तो ये मैं अर्ज करूँ ना कि ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये है कि तहरीक इंसाफ के नाम पे इन लोगों को वोट पड़े हैं ना।
میرے خیال میں میرے جملہ آپ نے نہیں سنا. میں نے آپ کو بولا کہ یہ گلی محلے میں تو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہے اور فیکٹ ہے, ریالٹی ہے, مگر جب آپ قانون اور آئین کی بات کریں گے وہاں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب کو جو ووٹ ملے وہ اس سمبل کے اوپر ملے, بھلے پیپلز پارٹی نے دلائے, نون لیگ دلائے, پی ٹی آئی دلائے, لیکن بظاہر وہ شعیب شاہین ہے, وہ حلقے کے حساب سے ہے. تو ریالٹی وہ جو چیزیں ہے, گراؤنڈ جو فیکٹس ہے, اس کو آپ قانون میں بدل نہیں سکتے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کا کبھی بھی, میرا سارے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لے, کبھی بھی میں نے ریزرو سیٹ کی نہ خواہش کی, ریزرو سے مراد یہ باقی ماندہ جو سیٹیں ہیں, نہ خواہش کی, نہ کبھی اس کے اوپر زور دی. ہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا, پر سر آپ کی قیادت نے مانگی ہیں نا سیٹیں. فاروق ایچ نائک صاحب نے مقدمہ لڑا جا کے, انہوں نے کہا یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے. تو پیپلز پارٹی ایز اے جماعت تو مانگ رہی ہے سیٹیں کہ ان کی سیٹیں ہمیں دی جائیں. چلو آپ کی بات مان لیے تھوڑی دیر کے لیے. پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی کی اگینسٹ جماعت ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی اپنے جو اتحادی جو بنا رہے, جو دن رات ان کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں, اسد کیسر صاحب پہنچ رہے ہیں مولانا صاحب کے, تو مولانا صاحب کی پارٹی نے تو الیکشن کمیشن کو سپورٹ کی ہے, وہ تو کہہ رہے صحیح فیصلہ ہے. آپ سن لیں اس کی بھی آرگومنٹس ان کی وکیل کا. سوال یہ ہے, میں اس چیز کو کبھی خواہش نہیں رکھتا ہوں کہ یہ سیٹیں اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملے تو اس کو ریزرو رکھے, اس کو الگ رکھے, کسی پارٹی کو نہیں دے. میرا اپنی دل کی جو بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, اس کو میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں ذرا مجھے کوئکلی ایک بریک لینی ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے. انہوں جو قادر مندوخیل صاحب پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی کچھ اپنی غلطیاں ہیں. علی گور بلوچ صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا. شعیب شاہین صاحب سے اس حوالے سے پوچھیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا شعیب شاہین صاحب, ایک تو آپ اس چیز کا بھی ذکر کیجئے گا جو مندوخیل صاحب نے بھی بات کی اور علی صاحب نے بھی بات کی, اور بڑے ویلڈ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے کہ غلطیاں آپ لوگوں کی اپنی ہیں. آپ لوگوں نے جناب کیوں ان کے اندر شامل ہوئے, کس قسم کے آپ نے انتخابات کروائی, یہ سارا معاملہ اس کے اوپر بھی بولی گا. اور دوسرے ایک اور چیز جو آج عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جو گزشتہ رات کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی کو اب اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ ٹیپ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ایک غلط ڈیسیجن ہے, ہم اس کو چیلنج کریں گے. لیکن یہ وہی ایجنسیاں ہیں جن کے حوالے سے خان صاحب نے قوم کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بھائی ان کو کرنے دو ٹیپ. میں تو چاہتا ہوں وہ سب کی کالز ٹیپ کریں, پر اس وقت مریم بیبی کو اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا اختلاف تھا. شعیب شاہین صاحب, جواب تو وہ تب دیں گے جن کو انہوں نے اب آفیشلی ایتھورائز کر دیا. دیکھیں انہوں نے تو پورے ملک کو جس طرح جس انجام کو پہنچا دیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر کی بات وہ کر رہے تھے, اور وہ بھی سیکیورٹی پرپزز کے لیے کر رہے تھے. آج بھی قانون کے اندر ایک گنجائش موجود ہے, مگر وہ ڈیو پروسیس سے ہو سکتی ہے. وہ ایسے نہیں ہو سکتی کہ آپ جا کر کے ٹیپ کریں اور اس کو استعمال کریں فار اینی الٹیریئر موٹیو. انہوں نے تو اب 18 گریڈ کے افسر کے حوالے کر دیا کہ جناب جو بندہ جس گریڈ کے افسر کو کہے گا, اور اس کے بعد ساری کی ساری فونیں ٹیپ ہونا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں یہ جو کچھ طرز عمل انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے. دیکھیں قرآن مجید پرائیویسی کو پرزرو کرتا ہے, اسلام کا نظام پرزرو کرتا ہے, آپ کا فنڈامنٹل رائٹس آپ کے پرائیویسی کو پرزرو کرتے ہیں. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے کہ فون اندر رکھ کے آئیں, باہر آ کر بات کریں, ورنہ تو ہم سیف ہی نہیں ہیں. یہ آپ کے ملک کی صورتحال ہو گئی ہے. اس طریقے سے آپ ملک کو چلائیں گے. مجھے آپ بتائیں, لیبر پارٹی آج جیتی ہے وہاں برطانیہ میں, اگر لیبر پارٹی کے اس جیتے ہوئے کو فارم 45 کے ذریعے 47 ایک نیا بنائیں اور ان کو ہٹا دیں, پرانی پارٹی کو اٹھا کر کے مسلط کر دیں, باقی بندوں کو, ورکرز کو اور جیتے ہوئے لوگوں کے خلاف پرچے دھڑا دھڑ دہشت گردی اور غداری کے درج کر دیں, لوگ مار دھاڑ روز ہو رہی ہو, مجھے بتائیں ہمارا ملک تو 76 سال سے چل رہا ہے نا جیسے تیسے کر کے, وہ 6 دن بھی نہ چل پائے. اگر آپ نے اپنے ملک کے نظام کو, قانون کو, آئین کو تماشا بنانا ہے, ملک میں جمہوریت کو ایک ڈھکوسلا بنانا ہے, جمہوریت کا آج کیا حال ہے. آج میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے 1,05,000 ووٹ لے کے, یہاں میں باہر بیٹھا ہوں, جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے, جب آپ کی حکومت تھی, جس طرح کا مقدمہ رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہوا اور شہریار آفریدی صاحب آ کے اس وقت جو ہے قسمیں کھاتے تھے, اب کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوں تو اس وقت بھی پھر آپ لوگوں کا یہی موقف ہونا چاہیے. اس وقت پھر قادر مندوخیل یا علی گور بلوچ صاحب کے اوپر جھوٹے مقدمے نہیں ہونے چاہیے. علی گور بلوچ صاحب, آپ کی جماعت پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ مسلسل تنقید کرتے رہے کہ یہ کھٹ پتلی حکومت ہے عمران خان کی, یہ سلیکٹڈ ہے, اس نے آئین
آئین کا حلیہ بدل دیا, بیوروکریسی چلا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ حکومت چلا رہی ہے, لیکن آپ لوگوں نے جو آ کے کیا وہ تو بالکل اپوزٹ ہے. وہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا, جمہوری رائٹس والی بات تھی, معاملات تو دوسری طرف جا رہے ہیں. اب ہر چیز کو آپ لیگلائز کر رہے ہیں, چاہے وہ فون ٹیپنگ ہو یا دیگر معاملات ہوں. کس حد تک یہ کرٹیسزم درست ہے آپ پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی تعجب والی بات لگتی ہے. کاظمی صاحب آپ تو صحافی ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اس پر آپ نے جو سوال کیا آپ کا سوال بنتا ہے. لیکن مجھے بڑا تعجب اور میں حیرانگی ہوتی, مجھ پر یقین کریں مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب محترم بھائی یہ شعیب شاہین صاحب ادھر وہ ایک بیان کرتے ہیں نا, مطلب ہے کہ ادھر بیٹھ کر وہ فلاں ڈکوسلے ہو گئے, فلاں آئین کو یہ ہو گیا, فلاں قانون کو یہ ہو گیا, تو میرے آگے آنکھوں کے 2018 کے الیکشن گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے آنکھوں کے آگے ان کا 2018 سے لے کر جو انہوں نے آگے 4 سال حکومت کی وہ گھومنا شروع ہو جاتی ہے کہ کون سا قدم انہوں نے نہیں اٹھایا. اور اب جب ان کو کوئی چیزیں فیس کرنی پڑ گئی ہیں تو یہ اب ان کو قانون اور آئین بڑا یاد آ گیا. مطلب ہے کہ اگر ان کا ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا جو کہ مطلب ہے کہ جس کو ووٹ پڑے ہی نہیں تھے اس ٹائم, اور وہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرا ان کا مد مقابل اندر بیٹھا ہے, وہ تو ڈپٹی سپیکر کی سیٹ پر وہ تو پوری اسمبلی کے سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. 5 سال سٹے آرڈر پہ چلتا رہا, آج تک سٹے ویکیٹ نہیں ہو سکا. 5 سال. اور پاکستان کے بچے سے بھی پوچھ لیں, یہ تو میں آپ کو ایک سیٹ کی مثال دے رہا ہوں نا, ویسے تو اس وقت کی 90% ان کی سیٹس جو تھیں وہ یہ چوری کر کے آئے تھے. حتیٰ کہ خود بانی پی ٹی آئی جو تھے وہ خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں ہارے تھے. یہ فارم 45 کا رونا روتے ہیں, ہمیں تو سفید کاغذوں پر رزلٹ ملے تھے میرا بھائی, اور وہ بھی مطلب ہے کہ فارم 45 ملے بھی نہیں تھے کہ ہم کسی کے آگے رکھ دیتے کہ یہ ہمارے پاس فارم 45 ہے. یہ صورتحال تھی. آج جس کو آپ بدترین الیکشن کہتے ہیں, اس الیکشن کے بدلے آج بھی آپ ایک صوبے میں حکومت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کی بھول ہے. اگر الیکشن چوری ہوئے تھے تو چوری کے پی کے میں بھی ہو سکتے تھے. میں آپ کو بتاؤں, آپ ایک صوبے کی حکومت لے کے بیٹھے ہیں, پنجاب میں ہمارے ووٹ اور سیٹیں چوری کرنے کے باوجود 2018 کے الیکشن کے اندر کاظمی صاحب ہماری بڑی جماعت تھی, لیکن ہماری حکومت پنجاب میں نہیں بننے دی. جب ان کی حکومتیں بنی تو ہماری ہم پر زمین تنگ کر گئی تھی, خدا کی زمین, اور کسی صوبے میں ہماری حکومت نہیں تھی. ہم مطلب ہے کہیں ہمیں جائے پناہ نہیں ملتی تھی دیکھنے کے لیے, اور اوپر سے ان کے جھوٹے مقدمات جس کا آج ذکر خود شہزاد اکبر بھی کرتا ہوا آپ کو کئی کیسز میں نظر آتا ہے. اور اس وقت یہ کہہ مارا کرتے تھے, یہ بغلیں بجایا کرتے تھے. ان کو چھوڑے, خود بانی پی ٹی آئی جو تھا وہ تمسخر اڑایا کرتا تھا ہماری لیڈرشپ کا, اور جو ہمارے لوگ پکڑے جاتے تھے نیب اناؤنس نہیں کرتا تھا, کوئی عدالت سزا نہیں دیتی تھی. ان کا اس وقت کا سلیکٹڈ وزیر اعظم اور ان کے وزراء, آپ کو یاد ہے کہ وہ جب پریس ٹاک کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کل فلاں پکڑا جائے گا, فلاں ٹھیک کروا دی گئی ہے. علی گڑھ بلوچ صاحب جو آپ باتیں کر رہے ہیں, کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ سوائے الزام در الزام آپ لگاتے چلے جائیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں. میں یہی باتیں آپ نواز شریف اور مریم نواز پہ ڈال دوں, اس کا کوئی ثبوت ہے تو بتا دیں. ہم تو جو بات کریں گے ثبوت کے ساتھ کریں گے. آپ کے پاس ایک بھی نہیں ہے, آپ الیکشن ہارے ہوئے ہیں, آپ عدالتوں میں جائیں, آپ بھی فیصلے کروائیں. تو ہم تو عدالت میں گئے ہوئے ہیں, آپ کے کٹ پتلی بھاگ رہے ہیں نا, آپ کے مریم نواز بھاگ رہی ہے, آپ کا نواز شریف بھاگ رہا ہے, آپ کے یہ کٹ پتلی ایم این ایز بھاگ رہے ہیں. ہم تو جیتے ہوئے ہیں, ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو جائیں, پٹن کی رپورٹ آپ اٹھا لیں, ڈان کی رپورٹ آپ کل کا اخبار پڑھ لیں, آپ کو سب کچھ سامنے آ جائے گا. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے. جب آپ کو آئینہ دکھایا جاتا ہے پھر آپ نہیں دیکھتے. میں قادر مندوخیل صاحب کو بھی شامل کر لوں بیچ میں. پروگرام کا ڈیکورم کیا کہتا ہے وہاں پر؟ پروگرام کا ڈیکورم یہ ہے کہ آپ جھوٹ تو نہ بولیں نا, منہ پہ تو نہ جھوٹ بولیں نا. علی گڑھ بلوچ صاحب, میں ذرا قادر مندوخیل صاحب, آپ دونوں شخصیات سے اجازت لے کے ذرا قادر مندوخیل صاحب کو بھی شامل کروں. میرا سچ آپ کو کڑوا لگ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیں. نہیں, میں تو آپ کو جواب دے رہا ہوں, جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے ابھی بتا دیں. آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. خاموشی سے آپ کا جھوٹ بیٹھ کر سنتے رہے تو آپ بتائیں, آپ بتا دیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی ایک منٹ
میں ذرا قادر مندوخیل صاحب کو ذرا شامل کر لوں، ذرا آپ دونوں شخصیات کی اجازت سے. قادر مندوخیل صاحب، آج بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور کہا جو ایک تاریخی ناانصافی ہوئی اس میں سے کچھ چیزوں کو تو درست کیا گیا، لیکن ابھی بہت سارے معاملات ہیں، اس فیصلے کو کالعدم قرار دینا چاہیے تھا. لیکن اس وقت جو انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ آج سے 40 سال کے بعد دوبارہ ہم اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں گے؟ بہتر ہوگا کہ تمام سیاستدان اس وقت بھی متفق ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے، سب سے پہلے تو بھٹو صاحب کا کیس جو 45 سال بعد آیا، ججز نے کیا کہا کہ نہ اس وقت آئین تھا، نہ قانون تھا، نہ وہ جج آئینی تھے. تو آپ مجھے بتا دو کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا ملا؟ ہم تو اپنی قائد سے محروم ہو گئے. تو پھر دوسری بات یہ کہ حکومت کے میں نون لیگ کی بات کروں کہ اس کو 5 جولائی جو ہے نا یوم سیاہ کے طور پہ ڈکلیئر کرنا چاہیے آئینی طور پہ. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ آپ جس کی بات کر رہے ہو، عمران خان صاحب کے ویڈیو آپ نے نہیں دکھایا. میں کہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے. اسی طرح اداروں کو پورا لوگوں کے گھروں تک پہنچانا میں شدید مذمت کرتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ میرے لیے نئی بات نہیں ہے، آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے. کم از کم 15 سال پہلے مجھے اللہ عہدیدار نے بتایا آپ کا فون ٹیپ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا ہونے دو. تو میں نے کون سا دشمنوں سے بات کرنا ہے؟ کسی دوست سے بات کراؤں گا، جس سے سننا ہے سن لے. تو سوال یہ آج سے کم 15 سال پہلے کی بات ہے. مجھے اللہ افسر نے بتایا کہ آپ کا فون ٹیپ ہو رہا جب ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی. تو یہ کون سے نئی بات ہے؟ یہ تو ایک قانون، ایک تحریری طور پہ انہوں نے اب کیا ہے ٹیپ. سر اگر آپ کو 15 سال پہلے، قادر مندوخیل صاحب آپ کو 15 سال پہلے پتا تھا تو آپ کی جماعت کو 15 سال بعد تو اس چیز کو ختم کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے اندر سہولت کاری کر کے اس کو لیگلائز کر دیں. تو یہ تو کوئی آرگومنٹ نہ ہوا. نہیں، ہم نے کب لیگلائز کیا ہے سر؟ آپ کی ووٹوں پہ تو کھڑی ہے. بلاول صاحب نے کل بھی فرمایا ہے کہ ہمارے ووٹوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے. آپ اگر ووٹ نہیں دیں گے تو حکومت تو کل ختم ہو جائے گی. وہ ختم ہونے کے بھی دن جلدی آ جائیں گے، بے فکر ہو جاؤ. وہ بلاول صاحب نے ایک لشکارہ دکھا دیا ان کو، یہ زیادہ خوش نہ ہو یہ لوگ. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو بل، یہ جو نوٹیفکیشن آیا، یہ پنجاب اسمبلی کا جو ایکٹ پاس ہوا اس بیس پہ ہوا ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، میں مذمت کرتا ہوں. لیکن دوسری بات یہ بھی کہتا ہوں یہ کون سے نئی بات ہے؟ 15 سال پہلے میرے جیسے کارکن کا اگر فون ٹیپ ہو رہا تو ہونے دو. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں ہمارے لیڈران کا ٹیپ ہو رہے ہونے دو. ہم نے کون سے ملک دشمنوں سے بات کرنی ہے؟ ٹھیک ہے. چلیں یہاں پہ ذرا ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے بجلی کے بلز، ہمارے جو لیڈران یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو کتنے بل آئے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. اور نواز شریف صاحب اچانک سیاسی منظرنامے سے غائب کیوں ہیں؟ کیا وہ دوبارہ کوئی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے والے ہیں؟ اس پہ گفتگو ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، علی گور بلوچ صاحب، آپ کا بل کتنا آیا اس دفعہ اگر آپ کو یاد ہو؟ بجلی کا بل پہلے سے تو کافی زیادہ، میرا پہلے بھی کافی آتا ہے بجلی کا بل، لیکن پہلے سے ظاہر زیادہ ہے. عمران خان کے دور سے زیادہ ہے؟ عمران خان کے دور میں جتنا آتا تھا اس سے زیادہ ہے؟ نواز شریف کا جو ٹائم 13 سے 17 تک کا تھا اس وقت تو 5 روپے یونٹ تھا. سر اس کے بعد جب ان لوگوں نے معیشت کی تباہی اتاری تو پھر بڑھنا شروع ہو گیا. اب جب انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضے لے کر اس کو سوپ ٹاچ کر کے گئے تو اب مزید بڑھ گیا. لیکن توقع کرتے ہیں کہ اللہ کرے گا ملک سٹیبل ہو جائے گا تو بل بھی ٹھیک ہو جائے گا. ویسے تو دیکھیں نا قادری صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں ایک گزارش کرنا. جی ضرور. میں ایک چھوٹا سا ایک تو میرا آپ سے پروٹیسٹ ہے. آپ نے اگر مریم صاحبہ کی ٹیپ چلائی تھی تو ساتھ بانی پی ٹی آئی کی بھی ریکارڈنگ ایک نہیں، میں نے شعیب شاہین صاحب کو ادھر کوشچن کیا، میں نے کہا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے خان صاحب کا یہاں پہ ذکر کیا، برملا اظہار کر رہے ہیں بلکہ خود کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ ہوگی جو وہ کروایا نہیں. پر کیا میں نے سر ایک منٹ، علی گور بلوچ صاحب ایک منٹ، سر ایک منٹ، کیا میں نے یہ سوال ان سے پوچھا نہیں، ان کو کہا نہیں کہ خان صاحب تو خود کہتے تھے کہ یہ ریکارڈنگ جائز ہے؟ یہ تو میں نے ان سے خود سوال کیا. دوسری میں آپ کو یہ گزارش کروں، آپ ابھی بحث کر رہے تھے نا سیٹوں کی، میں نے تو بڑے مہذب طریقے کے ساتھ بڑی خاموشی کے ساتھ ان کی بات سنی، لیکن انہوں نے اپنی باری کا بھی انتظار نہیں کیا. جب میری باری آئی تو انہوں نے پھر ٹانگ اڑائی. نہیں، ابھی میری باری ہے، آپ کو ٹائم دے دیا ہے تو میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا. میرے لیے قابل احترام ہے. جی میں نے دیکھیں اسی لیے میں آپ کے پاس آیا. ابھی میری باری آپ کو دے دیا ہے. آپ نے بڑے قانونی پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ یہ سیٹیں ان کو جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے، اس کا کیا تقاضا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں گے پیپل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، میں پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہم دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کتنی بار رگڑا لگ چکا ہے.
ہماری لیڈرشپ کتنے کتنے سال جیلوں میں رہی ہے, کتنی بار ہمارے الیکشن چھینے جا چکے ہیں, کیا ہم ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں؟ میرا تو بڑا سمپل موقف ہے, اگر انہوں نے دہشت گردوں والا کنڈکٹ کیا 9 مئی کا تو ان کی پارٹی کو آزاد یا کسی صورت میں بھی جو ہے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے پولیٹیکل پارٹی والا کنڈکٹ ہی نہیں کیا, ان کو کیسے سیٹیں مل جائیں؟ ان کو تو جو ابھی ہاؤس میں بیٹھے وہ بھی ان کو ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے. بالکل. اچھا ایک تو دیکھیں علی گور بلوچ صاحب, میں آپ سے ہی کوشچن کر رہا ہوں, میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں, قانون کی بات کریں, میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ایک منٹ سر, آپ نے کہا کہ آپ کی باری میں یہ بیچ میں بولے تھے, تو اسی وجہ سے میں نے آپ سے شروع کیا, باری ان کی تھی, میں آپ کے پاس آیا تاکہ آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم ملے آپ اپنی بات کر سکیں. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو رگڑا لگایا, اب جو ہے شاید ان کو رگڑا لگ رہا ہے, تو یہ بات تو واضح ہوگی نا کہ رگڑا سب کو لگ رہا ہے, پر اس کے باوجود کوئی بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ضرور بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں اس سارے موقع کے اوپر کردار ادا کر رہے؟ ہر کوئی یہ کوشچن کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا شیڈول طے ہو چکا ہے, ٹھیک, اور وہ بالکل ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ عوام رابطہ مہم شروع کریں گے, اپنی پارٹی کو فعال کریں گے, پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے, اور وہ تمام رابطے ٹھیک ہے, اور سارا کچھ طے پا چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی یہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم سیاسی پارٹی سے بات نہیں کریں گے, آج بھی پھر تیسرے امپائر کی بات کرتے ہیں, آج پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم انہی سے کریں گے جن کے پاس اختیار ظاہر ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے جو دوبارہ ان کو اقتدار کے اوپر مسلط کر سکتے ہیں, یا جس دروازے کے ذریعے یہ جانا چاہتے ہیں اس اقتدار کے حصول کے لیے. یہ کبھی بھی ملک کو, اگر آپ کہیں نا کہ ان کی قربانی کوئی پاکستان میں مطلب ہے کہ وہ آئین اور قانون کے لیے ہے, یا ان کی قربانی جو پاکستان میں مطلب ہے کہ وہ آزادانہ الیکشن نہیں, مطلب یہ اپنے اقتدار کے لیے. میں ذرا شعیب شاہین صاحب سے یہ پوچھتا ہوں, شعیب شاہین صاحب, یہ آپ پہ اعتراض ہوتا ہے, بار پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو جمہوری جماعتوں سے بات کریں, سیاسی جماعتوں کو انگیج کریں. آپ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی بھی خدا نخواستہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے, کر رہی بھی وہ ہے, اور ہم بات بھی انہی سے کریں گے, تو یہ کیا لاجک ہے آپ؟ پہلی بات تو کاظمی صاحب آپ سے گلہ ہے کہ آپ نے 2 ٹائمز ان کو دے دیا ہے میرے صرف ایک سوال کرنے پہ, اور میرا ٹائم بھی آپ نے دوبارہ آپ کے پاس آ دیکھیں. یہ بڑی زیادتی ہے, یہ بہت زیادتی ہے. میں احتجاج کرتا ہوں آپ سے, میں معذرت چاہتا ہوں, پر میں آگے جاتا ہوں, میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, آپ کے پاس پورا ٹائم ہے. سر پہلی بات تو یہ ہے, اب آپ بلوچ صاحب نہ بولیں پلیز, مجھے بات کرنے دیں, میں آپ کی بات پہ نہیں بول رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم حملہ آور نہیں ہوئے, سپریم کورٹ پہ کون حملہ آور ہوا تھا؟ شہباز شریف کے زیر قیادت جو لوگ وہاں گئے تھے, آج سب کے سامنے ان کے چہرے بھی آ چکے ہیں, ان کو سزائیں بھی ہوئیں, آپ کو پتہ ہے. وہ ون آف دی پلر آف دی اسٹیٹ کون ہے؟ وہ سپریم کورٹ ہے. سب سے معزز ترین اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے, جس کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے تھے, اور اس سے بڑھ کر اور کیا ان کا ثبوت ان سے مانگیں گے؟ اچھا جی آپ آگے آ جائیں. جسٹس قیوم کی آڈیو لیک بھی آئی تھی, وہ جب بات وہ کوئی ایک کام تھوڑا کیا ہے انہوں نے ہمیشہ اداروں کو کرپٹ کیا ہے. بے نظیر کو سزا دلانے کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا تھا, وہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے. پائن کہہ رہے ہیں کہ 8 سال کٹ تو کٹ سزا دینی ہے, اتنا دینی, وہ سارا کچھ ایڈمیٹڈ بات ہے. اور پھر سپریم کورٹ کے 2 ججز کو جانا پڑا تھا. دیکھیں محترمہ بے نظیر شہید کی جعلی تصویریں ہیلی کاپٹر کے ذریعے کس نے پھینکی تھی؟ ان لوگوں نے نہیں پھینکی تھی. بات یہ ہے کہ آپ پہلے ماضی میں چلے جائیں, پھر آپ اس پہ آ جائیں. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ جمہوری لوگ ہوں تو ہم جمہوریت کی انچ سے بات کریں. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہور کا فیصلہ. جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ جی عوام نے ہمیں 180 سے زائد سیٹیں دے دیں, 3 کروڑ سے زائد فارم 45 کے مطابق ہمیں ووٹ ملے ہیں. اب اس کے مطابق جس کو حکومت ملنی چاہیے تھی وہ ان کو ملتی, وہ کام کرتے. آج آپ رپورٹ اٹھا لیں پٹن کی, کیا کہتا ہے؟ یعنی آپ صرف 2 اٹھا لیں سیٹیں, باقی سب چھوڑ دیں, نواز شریف اور مریم نواز کی. کیا کہتے ہیں؟ یعنی پورے پاکستان کو سب چھوڑ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس کے نام بھی, جو کہ پرنٹڈ فارم ہوتا ہے فارم 45, نئے بنا کے اس میں اپلوڈ کر دیے ہیں. ابھی جو فراڈ کر رہے ہیں, جس طریقے سے ان کٹ پتلیوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بٹھا دیا ہے. اب شہباز شریف وہ ہے جو ڈگی میں بیٹھ کے جاتا تھا چھپ کے ملنے کے لیے. اگر یہ کردار ہے ان لوگوں کا جو ووٹ کو عزت دو کے بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے, اور آ کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور اس ملک کو تباہی کے دہانے میں پہنچا دیا. سر اگر آپ لوگ آج کہہ دیں کہ ہم نواز شریف صاحب سے بات کریں گے
वो तो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो ज़ीरो हो जाएगी अगर आप उनसे बात करें। अचकज़ई साहब भी ये कहते हैं। अचकज़ई साहब को हमने एम्पावर किया हुआ है। मेरे सामने साफियों ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी अगर कोई बात करनी होगी, अचकज़ई साहब को पूरा एम्पावरमेंट है, ठीक है, वो कोई प्रपोज़ल आएगी तो हमसे बात करेगा। हम APC पे भी जा रहे हैं, कोई प्रपोज़ल संजीदा बात होगी, मुझे बताएं कोई एतमाद साजी का माहौल है क्या बात करने के लिए? क्या इन लोगों ने आज भी शाह महमूद कुरैशी को 9 घंटे की, उसका कमर का प्रॉब्लम है, 9 घंटे की उस गाड़ी में बिठा के ट्रैवलिंग करा के हथकड़ी में जा कर के वहाँ हथकड़ी में वहाँ पेश कर रहे हैं, जिस अंदाज से ये ह्यूमिलेट कर रहे हैं। आज भी 20-20 दफ़ा ज़मानतें होने के बावजूद जिस तरह हमारी ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। एक इनका एवन फील्ड डिपार्टमेंट का मामला आया था, मुझे बता दें, इनके तो सारे केसेस इन्होंने अपने एक दूसरे के ख़िलाफ़ किए हुए हैं। एक केस हमारे ज़माने में नहीं हुआ सिवाय सिर्फ एक केस के जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ओपन एंड शट केस था, वो जो कि इन्होंने बिली भगत करके उस जज के से अपने आप को क्लियर कराया और उस जज को यहाँ आकर के कमिश्नर इन्फॉर्मेशन लगा दिया। ये है इनका। देखिए अगर इदारों को आप करप्ट करके उनके ज़रिए बेनिफिट मांगेंगे, मैं आज भी बता दें, दुबई लीक्स में इमरान खान का नाम आया। किसी आप करप्शन का तरीका होता है ना, ठीक है, या आप प्रॉपर्टी में निकलेगा या आप किसी बैंक बैलेंस के ज़रिए निकलेगा। इमरान खान का बता दें, एक घटिया तरीन इद्दत वाले केस में आज तक उनको आपने जेलों में डाला हुआ है, बाकी किसी केस में उनको उनका कोई चीज साबित नहीं हो सका। टाइम की कमी है, मुझे ब्रीफली बताएं, एस्टैब्लिशमेंट ने आपसे राब्ता किया दोबारा खान साहब ने? किसी किस्म का कुछ भी नहीं, ना कोई हम कर रहे हैं। ब्रीफली बताइए, मैंने अली गौर साहब से भी लास्ट कमेंट लेना। अच्छा, उससे आगे मैं चलता हूँ, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट और दे। जी। आज भी जो बातें करते हैं, बिलावल साहब आए, मरियम साहिबा आई, फजल रहमान साहब आए, जुलूस लेकर आए पाकिस्तान इस्लामाबाद में, मुझे बताएं कितने पर्चे हुए इनके खिलाफ? एक इनको रास्ते में कोई रुकावटें पैदा हुई, वो सिंध से चले यहाँ तक पहुँचे। आप लोगों की तो कांपें टांग गई थी, तो आप लोग तो मैं वही कह रहा हूँ ना, कांपें टांगी और वापस चले गए। क्या हुआ भाई? अगर आप में जुर्रत है, आज भी सिंध में हमारे कई लोग वहाँ गिरफ्तार हैं, ठीक है, हमारे लोगों को, ठीक है, मैं जरा 50 बंदा बाहर निकलता है, पर्चे होते हैं उनको वहाँ मेरे पास 20 सेकंड्स हैं। इस्लामाबाद और पंजाब में हम बाहर नहीं निकल सकते। और सिर्फ एक बात कि जी करप्शन के इनके खिलाफ मुकदमे हुए, भाई एवन फील्ड डिपार्टमेंट की आज भी रसीदें बता दो, या किसका है ये बता दो। ठीक है, मैं अली गौर बलोच साहब, आप आखिरी बात, जी, आज भी जो नैब के उस वक्त के चेयरमैन थे, इनके कमीशन के सरबराह हैं आज भी। अच्छा, अली गौर बलोच साहब, मेरे पास 20 सेकंड्स है सर, प्लीज कंक्लूडिंग आप अपना रिमार्क्स दीजिए। मैं सिर्फ इनसे ये पूछता हूँ कि जो तोशा खाना की रसीदें इन्होंने दिखाई हैं वो असली थी, जिस पर खुद जिस दुकानदार के नाम पे बनवाई, उसने कहा जी मैंने तो ये चीजें खरीदी नहीं, मेरे जेली साइन करके इन्होंने दिखाई है, ये इनका किरदार है। तो आपको कोई रिकंसिलिएशन नजर नहीं आ रही सर बातचीत कि जो 6-6 कैरेट की अंगूठियां इमरान खान की एहलिया मांग रही? यार आप इतने भूखे थे, पूरा मुल्क तो लूट लिया था, 6 कैरेट की अंगूठी क्या कोई तुक बनता है कि इसे फरार होगी? को भगाने वाले कौन है? क्या पूरा पाकिस्तान नहीं जानता? चलें, आप तीनों वक्त की कमी है। अली गौर बलोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आप तीनों शख्सियात का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू।